السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ پڑھیں گے مرکب حرف۔ مرکب حرف کا مطلب کیا ہے؟ ہم انگریزی یعنی انگلش میں حرف کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں، لیکن عربی میں حرف کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ حرف بدل بھی جاتے ہیں جب ملا کر لکھے جاتے ہیں عربی میں۔ چلیے آئیے پہلے وہ حرف دیکھ لیتے ہیں جو بدلے نہیں جاتے۔ الف، دال، ذال، را، زا، تو، ظا، واو، حمزہ۔ یہ سارے حرف بدلے نہیں جاتے، چاہے وہ ملا کر لکھے جائیں یا پھر الگ الگ کر کے لکھے جائیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو پریکٹس شیٹ بھی ملے گی، جس سے آپ کو اور زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ آئیے وہ حرف دیکھتے ہیں اب جن کی شیپ بدل جاتی ہے ملا کر لکھنے پر۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتے ہیں، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ یہ جیسے لکھے ہوتے ہیں بس اس کے آدھے ہو جاتے ہیں اور اس میں اس کی پہچان چھپی ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں با۔ با کی شیپ کو آدھا کر دیا گیا ہے اور نقطہ وہیں کا وہیں ہے، نقطہ یعنی ڈاٹ۔ تا کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پہلے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حرف کا آدھا ہو جاتا ہے اور اسی میں حرف کی پہچان بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو تا کی شیپ کو آدھا کر دیا ہے اور ان کے جو نقطے ہیں یعنی ڈاٹ وہ وہیں کے وہیں ہیں، یعنی اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ والا تا ورڈ کے بیچ میں یا پھر شروع میں آتا ہے اور یہ والا تا ورڈ کے آخر میں آتا ہے۔ بات سمجھنے والی یہاں پر یہ ہے کہ پہچان ان کی بدلے گی نہیں۔ جیسے تا پر دو نقطے ہیں یعنی ڈاٹس، تو وہ سیم ہی رہیں گے، چاہے شروع میں آئے، بیچ میں آئے یا پھر آخر میں آئے۔ سا کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے اور جو اس کے نقطے ہیں یعنی ڈاٹس وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ تو سا کو جب ہم آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ جیم کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ ہا کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ خا کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ سین کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ شین کو بھی جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ سواد کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ دود کو جب آدھا کریں گے تو وہ اس طرح کی شیپ لے لے گا۔ ان سبھی میں پہچان چھپی بھی ہے، جو حرف جیسا ہے بس وہ اس کا آدھا ہو جائے گا۔ آئین دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک یہ جو ورڈ کے شروع میں آتا ہے اور یہ والا بیچ میں یا آخر میں آتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ان کی پہچان انہی میں ہی چھپی ہے۔ عین اور غین دونوں ایک ہی جیسے ہیں، صرف نقطے کا یعنی ڈاٹ کا فرق ہے۔ عین میں ڈاٹ نہیں ہوتا، غین میں ڈاٹ ہوتا ہے۔ یہ ورڈ کے شروع میں آتا ہے اور یہ والا ورڈ کے بیچ میں یا پھر آخر میں آتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حرف کے بیچ میں کس طرح آ رہا ہے۔ پورا فا اس طرح لکھا جاتا ہے اور آدھا فا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ قاف اس طرح لکھا جاتا ہے اور آدھا قاف کر دیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ جو کاف ہوتا ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا اور آدھا جو کا ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا۔ لام اس طرح لکھا جاتا ہے پورا، آدھا لام اس طرح لکھا جاتا ہے۔ میم پورا میم اس طرح لکھا جاتا ہے، آدھا میم اس طرح لکھا جاتا ہے۔ نون اس طرح لکھا جاتا ہے اور آدھا نون اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب ہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہا کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے۔
جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہاں میں اگر کوئی حرف ملانا ہو تو وہ اس طرح مل جاتا ہے۔ یا کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یا کون سے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ سارے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حرف تہجی نہیں پتا، تو اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو ایک یا اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور دوسرا یا اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی پہچان انہی میں ہی چھپی ہوتی ہے، تو انہیں سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور ایک یا اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے۔ آئیے چلیے اب تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پریکٹس کرنے کا سب سے آسان طریقہ، کسی بھی پارے میں، کسی بھی صورت میں کم سے کم 10 سے 15 پیج آپ لیسنز کو پریکٹس کر لیں تو وہ آپ کے ذہن میں خود بخود بیٹھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پریکٹس۔ پہلی لائن میں پہلے ورڈ پہ با آ رہا ہے، تو یہ آدھا با ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ پورا با کیسا ہوتا ہے اور اس کا آدھا با کیسا ہو جاتا ہے۔ دونوں کی جو شیپ ہوتی ہے، دونوں کی جو شکلیں ہوتی ہیں، وہ ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں۔ فرسٹ ورڈ میں سیکنڈ لیٹر دیکھیے، سین۔ سین میں نے آپ کو کیسا بتایا تھا، پورا کیسا ہوتا ہے اور آدھا کیسا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے الف۔ الف جیسا ہوتا ہے پورا، وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو لیسن کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ کون سے ورڈز ہیں، کون سے حروف ہیں جو بدلے نہیں جاتے، چاہے وہ بیچ میں آئیں یا چاہے وہ شروع میں آئیں۔ لام۔ اب لام کو آپ دیکھیے، جو پورا لام تھا وہ کس طرح بتایا تھا آپ کو، اور آدھا لام کس طرح بتایا ہے۔ اب دیکھیے ہا۔ ہا آپ کو پورا کس طرح سے بتایا گیا تھا اور یہاں پہ آدھا ہا کس طرح سے لکھا ہے۔ ان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، کسی بھی سپارے، کسی بھی سورے میں آپ کو آرام سے بہت سارے مل جائیں گے اور آسانی سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ رو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ورڈز جو بدلے نہیں جائیں گے، تو رو ان میں سے ایک ہے۔ رو یہاں پہ ایسے کا ایسے ہی ہے، اس کا آدھا نہیں ہوگا، چاہے یہ شروع میں آئے یا آخر میں آئے یا پھر بیچ میں آئے۔ ہا۔ ہا کی شکل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آدھی ہو کر کس طرح سے ہو جائے گی، تو وہ یہ رہی۔ اب ہے میم۔ میم پورا اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اب یہ یہاں پہ آدھا ہوا ہے تو آدھا اس طرح سے ہو جائے گا، آپ کو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا۔ پھر دوبارہ رو آ گیا ہے یہاں پہ، اور رو ایسے کا ایسے ہی لکھا جائے گا۔ ہا ایسے کا ایسے ہی لکھا جائے گا۔ پھر ہے یا۔ یا آدھا اس طرح سے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے جو نقطے ہیں یعنی ڈاٹس وہ وہیں رہیں گے جہاں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یا آدھا ہو چکا ہے اور اس کے جو نقطے ہیں وہ نیچے ہی ہیں۔ پھر دیکھیے الف۔ میں نے آپ کو لیسن کے شروع میں بتایا تھا وہ کون سے ورڈز ہیں جو بدلے نہیں جائیں گے، چاہے وہ شروع میں آئیں، بیچ میں آئیں یا آخر میں آئیں، تو یہاں پہ ہے الف۔ الف ایسا ہی لکھا جائے گا، یہ بدلے گا نہیں۔ پورا لام اس طرح لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ ہے آدھا لام، تو آدھا لام اس طرح سے لکھا جائے گا۔ لام کے بعد ہے ہا۔ ہا کو میں نے سرکل نہیں کیا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی اوپر کی 2 لائنز میں بتا چکی ہوں کہ ہا کس طرح سے ہوتا ہے آدھا۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم بھی آپ کو بتا چکی ہوں میں فرسٹ لائن میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے دال۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کون سے وہ ورڈز ہیں جو شروع میں آئیں، بیچ میں آئیں، آخر میں آئیں، بدلے نہیں جائیں گے، تو دال ان میں سے ایک ہے۔ پھر ہے لام، اس طرح سے لکھا جاتا ہے آدھا۔ پھر ہے ہا، وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے رو۔ رو اسی طرح سے لکھا جائے کیونکہ بدلا نہیں جاتا ہے۔ پھر ہے الف جو بدلا نہیں جائے گا۔ پھر ہے لام جو آدھا ہو کے اس طرح سے لکھا جائے گا۔ پھر ہے عین۔ عین آدھا جب لکھیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ پھر ہے لام۔ پھر ہے میم۔ یہ ورڈز حروف آپ کو میں پہلے ہی لائن میں بتا چکی ہوں تو انہیں میں مارک نہیں کر رہی ہوں۔ پھر ہے کاف۔ پورا کاف اس طرح لکھا جاتا ہے، آدھا کاف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے واو۔
واو ان حروف میں سے ہے جن کی شیپ بدلتی نہیں ہے، چاہے وہ شروع میں آئے، بیچ میں آئے یا پھر آخر میں آئے۔ پھر ہے ہا۔ ہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ پھر ہے نون۔ پورا نون اس طرح سے ہوتا ہے، آدھا نون لکھا جائے گا تو اس طرح سے ہوگا۔ پھر ہے صاد۔ صاد پورا اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور آدھا اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے تو۔ تو ان حروف میں سے ہے جو بدلے نہیں جاتے، چاہے شروع میں آئے، بیچ میں آئے یا پھر آخر میں آئے، تو یہ ایسے کا ایسا ہی لکھا رہے گا۔ پھر ہے تا۔ پورا تا اس طرح لکھا جاتا ہے، آدھا تا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ان کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو پورے حروف ہوتے ہیں یہ اس کے آدھے ہو جاتے ہیں اور اس میں ان کی پہچان چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو آسانی سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سا حرف کون سا ہے۔ پھر ہے قاف۔ پورا قاف اس طرح لکھا جاتا ہے اور آدھا قاف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر اور بھی حروف مارک کر دیے ہیں تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی رہے۔ میں نے اس میں سارے حروف کور کرے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ آئے۔ پریکٹس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کسی بھی سپارے میں یا کسی بھی سورے میں آپ پینسل سے اسی طرح سرکل کرتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ لیسن۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ اس لیسن سے متعلق کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی صحیح طریقہ سیکھ سکیں قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آگے کے لیسنز مس نہ کریں۔